بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے جو علمی مقام عطا فرمایا تھا اور جو فہم و فراست آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی فہم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فصاحت و بلاغت بھی عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال معروف ہیں، وہیں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات سے بھی دنیا فیض حاصل کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات میں سے چند خاص اور قیمتی خطبات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان خطبات کو آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، پہلا خطبہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے اور کائنات کی تخلیق کے حوالے سے ہے۔ اس خطبے کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطبے میں فرمایا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات، نہ مقررہ وقت ہے اور نہ آخری مدت۔ اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اور پھر اپنی رحمت ہی سے ہوائیں چلائی ہیں، اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا ہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے۔ تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے، اور اخلاص کا کمال زائد برذات صفات کی نفی ہے کہ صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے الگ کوئی شے ہے، اور موصوف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جداگانہ کوئی ذات ہے۔ اس کے لیے الگ سے صفات کا اثبات ایک شریک کا اثبات ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے، اور تعدد کا مقصد اس کے لیے اجزاء کا عقیدہ ہے، اور اجزاء کا عقیدہ صرف جہالت ہے، معرفت نہیں۔ اور جو بے معرفت ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے ایک سمت میں محدود کر دیا، اور جس نے محدود کر دیا اس نے اسے گنتی کا ایک شمار کر لیا جو سراسر خلاف توحید ذات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کس کے ضمن میں قرار دے دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے، اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا۔ اس کی ہستی حادث نہیں ہے، اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، اور ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں۔ وہ فعال ہے لیکن حرکات و آلات کے ذریعے نہیں، اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احسان کرے۔ اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی ابتدا کی، بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربے سے فائدہ اٹھائے ہوئے یا نفس کے افکار کی الجھن میں پڑے ہوئے تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا، اور پھر ان کے اختلاف میں تناسب پیدا کر دیا۔ سب کی طبیعتیں مقرر کر دیں اور پھر انہیں شکلیں عطا کر دیں۔ اسے یہ تمام باتیں ایجاد کے پہلے سے معلوم تھیں، اور وہ ان کے حدود اور ان کی انتہا کو خوب جانتا تھا۔ اسے ہر شے کے ذاتی اطراف کا بھی علم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شامل ہو جانے والی اشیاء کا بھی علم تھا۔ اس کے بعد اس نے فضا کی وسعتیں، اس کے اطراف و اکناف اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کیے، اور ان کے درمیان وہ پانی بہا دیا جس کی لہروں میں تلاطم تھا، اور جس کی موجیں تہ بتہ تھیں، اور اسے ایک تیز و تند ہوا کے کاندھے پر لاد دیا، اور پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کر رکھنے کا حکم دے دیا، اور اس کی حدوں کو پانی کی حدوں سے یوں ملا دیا کہ نیچے ہوا کی وسعتیں تھیں اور اوپر پانی کا تلاطم۔ اس کے بعد ایک اور ہوا ایجاد کی جس کی حرکت میں کوئی تولیدی صلاحیت نہیں تھی، اور اسے مرکز پر روک کر اس کے جھونکوں کو تیز کر دیا، اور اس کے میدان کو وسیع تر بنا دیا۔
اور پھر اسے حکم دے دیا کہ اس بحر و زخار کو متھ ڈالے اور موجوں کو الٹ پلٹ کر دے۔ چنانچہ اس نے سارے پانی کو ایک مشکیزے کے ساتھ متھ ڈالا اور اسے فضائے بسیط میں اس طرح لے کر چلی کہ اول کو آخر پر الٹ دیا اور ساکن کو متحرک پر پلٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں پانی کی ایک سطح بلند ہو گئی اور اس کے اوپر ایک جھاگ کی تہ بن گئی۔ پھر اس جھاگ کو پھیلی ہوئی اور کھلی ہوئی فضا میں بلند کر دیا اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے، جس کی نچلی سطح ایک ٹھہری ہوئی موج کی طرح تھی اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ سقف اور بلند عمارت کی مانند تھا۔ نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہارا دے سکے اور نہ کوئی بندھن تھا جو منظم کر سکے۔ پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ان میں تابندہ نجوم کی روشنی پھیلا دی، اور ان کے درمیان ایک سوفگن چراغ اور ایک روشن ماہتاب رواں کر دیا، جس کی حرکت ایک گھومنے والے فلک اور ایک متحرک چھت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔ پھر اس نے بلند ترین آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور انہیں طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، جن میں سے بعض سجدے میں ہیں تو رکوع کی نوبت نہیں آتی، اور بعض رکوع میں ہیں تو سر نہیں اٹھاتے ہیں، اور بعض صف باندھے ہوئے ہیں تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے ہیں، بعض مشغول تسبیح ہیں تو خستہ حال نہیں ہوتے ہیں۔ سب کے سب وہ ہیں کہ ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور نہ عقلوں پر سہو و نسیان کا، نہ بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اور نہ دماغ میں نسیان کی غفلت۔ ان میں سے بعض کو وحی کا امین اور رسولوں کی طرف قدرت کی زبان بنایا گیا ہے، جو اس کے فیصلوں اور احکام کو برابر لاتے رہتے ہیں، اور کچھ اس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے دروازوں کے دربان ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کے آخری طبقے میں ثابت ہیں، اور گردنیں بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ان کے اطراف بدن اقطار عالم سے وسیع تر ہیں، اور ان کے کاندھے پایہ ہائے عرش کے اٹھانے کے قابل ہیں۔ ان کی نگاہیں عرش الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے اور دیگر مخلوقات کے درمیان عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ اس کے حق میں مخلوقات کی صفات کو جاری کرتے ہیں۔ وہ نہ اسے مکان میں محدود کرتے ہیں اور نہ اس کی طرف اشباہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ملاحظہ کیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی توحید کو خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، زمین و آسمان کی تخلیق اور فرشتوں کی صفات بیان فرمائی۔ دوستو، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت خطبہ ملاحظہ فرمائیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذکر ہے۔ فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جسے حواس پا نہیں سکتے، نہ جگہیں اسے گھیر سکتی ہیں، نہ آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں، نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں۔ وہ مخلوقات کے نیست کے بعد ہست ہونے سے اپنے ہمیشہ سے ہونے کا اور ان کے باہم مشابہ ہونے سے اپنے بے مثل و بے نظیر ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ وہ اپنے وعدے میں سچا اور بندوں پر ظلم کرنے سے بالا تر ہے۔ وہ مخلوق کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے حکم میں انصاف برتتا ہے۔ وہ چیزوں کے وجود پذیر ہونے سے اپنی قدامت پر اور ان کے عجز و کمزوری کے نشانوں سے اپنی قدرت پر اور ان کے فنا ہو جانے کی اضطراری کیفیتوں سے اپنی ہمیشگی پر عقل سے گواہی حاصل کرتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ابد اور برگزیدہ رسول اور پسندیدہ امین ہیں۔ خدا ان پر اور ان کے اہل بیت پر رحمت فرمائے۔ اللہ نے انہیں ناقابل انکار دلیلوں، واضح کامرانیوں اور راہ شریعت کی رہنمائیوں کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو باطل سے چھانٹ کر اس کا پیغام پہنچایا، راہ حق دکھا کر اس پر لوگوں کو لگایا، ہدایت کے نشان اور روشنی کے مینار قائم کیے، اسلام کی رسیوں اور ایمان کے بندھنوں کو مستحکم کیا۔ اس خطبے میں مختلف قسم کے جانوروں کی عجیب و غریب آفرینش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اگر لوگ اس کی عظیم الشان قدرتوں اور بلند پایہ نعمتوں میں غور و فکر کریں تو سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئیں
اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھانے لگیں، لیکن دل بیمار اور بصیرتیں کھوٹی ہیں، کیا وہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کہ جنہیں اس نے پیدا کیا ہے نہیں دیکھتے کہ کیوں کر ان کی آفرینش کو استحکام بخشا ہے اور ان کے جوڑ بند کو باہم استواری کے ساتھ ملایا ہے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ کے سوراخ کھولے ہیں اور ہڈی اور کھال کو پوری مناسبت سے درست کیا ہے۔ ذرا اس چونٹی کی طرف اس کی جسامت کے اختصار اور شکل و صورت کی باریکی کے عالم میں نظر کرو، اتنی چھوٹی کہ گوشہ چشم سے بمشکل دیکھی جا سکے اور نہ فکروں میں سماتی ہے۔ دیکھو تو کیوں کر زمین پر رینگتی پھرتی ہے اور اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے اور دانے کو اپنے بل کی طرف لے جاتی ہے اور اسے اپنے قیام گاہ میں مہیا رکھتی ہے، اور گرمیوں میں جاڑے کے موسم کے لیے اور قوت و توانائی کے زمانے میں عجز و درماندگی کے دنوں کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لیتی ہے۔ اس کی روزی کا ذمہ لیا جا چکا ہے اور اس کے مناسب حال رزق اسے پہنچتا رہتا ہے۔ خدائے کریم اسے تغافل نہیں برتتا اور صاحب عطا و جزا اسے محروم نہیں رکھتا، اگرچہ وہ خشک پتھر اور جمے ہوئے سنگ خارا کے اندر کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس کی غذا کی نالیوں اور اس کے بلند و پست حصوں اور اس کے خول میں پیٹ کی طرف جھکے ہوئے پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی ساخت میں غور و فکر کرو گے تو اس کی آفرینش پر تمہیں تعجب ہوگا اور اس کا وصف کرنے میں تمہیں توب اٹھانا پڑے گا۔ بلند و برتر ہے وہ کہ جس نے اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا ہے اور ستونوں یعنی اعضاء پر اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے بنانے میں کوئی بنانے والا اس کا شریک نہیں ہوا ہے، اور نہ اس کے پیدا کرنے میں کسی قادر و توانا نے اس کا ہاتھ بٹایا ہے۔ اگر تم سوچ بچار کی راہوں کو طے کرتے ہوئے اس کی آخری حد تک پہنچ جاؤ تو عقل کی رہنمائی تمہیں بس اس نتیجے پر پہنچائے گی کہ جو چیونٹی کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کی تفصیل لطافت و باریکی لیے ہوئے ہے، اور ہر ذی حیات کے مختلف اعضاء میں باریک ہی سا فرق ہے۔ اس کی مخلوقات میں بڑی اور چھوٹی، بھاری اور ہلکی، طاقتور اور کمزور چیزیں یکساں ہیں، اور یوں ہی آسمان، فضا، ہوا اور پانی برابر ہیں۔ لہٰذا تم سورج، چاند، سبزے، درخت، پانی اور پتھر کی طرف دیکھو، اور اس رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے اور ان دریاؤں کے جاری ہونے اور ان پہاڑوں کی بہتات اور ان چوٹیوں کی اچان پر نگاہ دوڑاؤ، اور ان نعمتوں اور قسم قسم کی زبانوں کے اختلاف پر نظر کرو، اس کے بعد افسوس کرو ان پر کہ جو قضاء و قدر کے مالک ذات اور نظم و انضباط کے قائم کرنے والی ہستی سے انکار کریں۔ انہوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ گھاس پھوس کی طرح خود بخود اگائے ہیں، نہ ان کا کوئی بونے والا ہے اور نہ ان کی گوں ناگوں صورتوں کا کوئی بنانے والا ہے۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں رکھی اور نہ سنی سنائی باتوں کی تحقیق کی ہے۔ ذرا سوچو تو، کیا کوئی عمارت بغیر بنانے والے کے ہوا کرتی ہے اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہوتا ہے؟ اگر چاہو تو چونٹی کی طرح ٹڈی کے متعلق بھی کچھ کہو کہ اس کے لیے لال بھبوکا 2 آنکھیں پیدا کیں اور اس کی آنکھوں کے چاند سے دونوں حلقوں کے چراغ روشن کیے، اور اس کے لیے بہت ہی چھوٹے چھوٹے کان بنائے اور مناسب و معتدل منہ کا شگاف بنایا، اور اس کے حص کو قوی اور تیز قرار دیا، اور ایسے 2 دانت بنائے کہ جن سے وہ پتیوں کو کاٹتی ہے، درانتی کی طرح کے 2 پیر دیے کہ جن سے وہ گھاس پات کو پکڑتی ہے۔ کاشتکار اپنے زراعت کے بارے میں اس سے ہراساں رہتے ہیں اگر وہ اپنے جتھوں کو سمیٹ لیں، جب بھی اس ٹڈی دل کا ہنکانا ان کے بس میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ جست و خیز کرتا ہوا ان کے کھیتوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ان سے اپنی خواہشوں کو پورا کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا جسم ایک باریک انگلی کے بھی برابر نہیں ہوتا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے سامنے آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے، خوشی یا مجبوری سے باہر سورج سجدے میں گرا ہوا ہے، اور اس کے لیے رخسار اور چہرے کو خاک پر مل رہا ہے، اور عجز و انکسار سے اس کے آگے سرنگوں ہے، اور خوف و دہشت سے اپنی باغ دور اسے سونپے ہوئے ہے۔ پرندے اس کے حکم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں،
وہ ان کے پروں اور سانسوں کی گنتی تک کو جانتا ہے، اور ان میں سے کچھ کے پیر تری پر اور کچھ کے خشکی پر جما دیے ہیں، اور ان کی روزیاں معین کر دی ہیں، اور ان کے انواع و اقسام پر احاطہ رکھتا ہے کہ یہ کوا ہے اور یہ عقاب، یہ کبوتر ہے اور یہ شتر مرغ۔ اس نے ہر پرندے کو اس کے نام پر دعوت وجود دی اور ان کی روزی کا ذمہ لیا، اور یہ بھاری بوجھل بادل پیدا کیے کہ جن سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور حصہ رسدی مختلف سرزمینوں پر انہیں بانٹ دیا، اور زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد تر بتر کر دیا، اور بنجر ہونے کے بعد اس سے لہلہاتا ہوا سبزہ اگایا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس خوبصورت انداز سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کی تاکید فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان فرمایا ہے۔ دوستو، اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطبہ بتاتے ہیں جس میں غفلت سے بیدار کیا گیا ہے اور خدا کی طرف دوڑ کر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا، جن چیزوں کو تمہارے مرنے والوں نے دیکھا ہے، اگر تم بھی دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے اور سراسیمہ اور مضطرب ہو جاتے اور حق کی بات سنتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے وہ ابھی تم سے پوشیدہ ہے اور قریب ہے کہ وہ پردہ اٹھا دیا جائے۔ اگر تم چشم بنیاد گوش رکھتے ہو تو تمہیں سنایا اور دکھایا ہے، اور ہدایت کی طلب ہے تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ عبرتیں تمہیں بلند آواز سے پکار چکی ہیں اور دھمکانے والی چیزوں سے تمہیں دھمکایا جا چکا ہے۔ آسمانی رسولوں یعنی فرشتوں کے بعد بشر ہی ہوتے ہیں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح میری زبان سے جو ہدایت ہو رہی ہے در حقیقت اللہ کا پیغام ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور خطبے کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس خطبے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو بن دیکھے جانا پہچانا ہوا اور بے رنج و تاب اٹھائی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر فرما رواؤں سے اطاعت و بندگی لی، اور اپنے جود و عطا کی بدولت بعظمت لوگوں پر سرداری کی۔ وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مضرتوں سے انہیں ڈرائیں دھمکائیں، اس کی بے وفائی کی مثالیں بیان کریں، اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری عبرت دلانے کا سامان کر دیں، اور اس کے عیوب اور حلال و حرام کے ذرائع اقتصاب اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت و دوزخ اور عزت و دولت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائے۔ میں اس کی ذات کی طرف ہماتن متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے۔ اس نے ہر شے کا ایک اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت اور ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ قرار دیا ہے۔ فرمایا، قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، بظاہر خاموش اور بباطن گویا، اور مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے کہ جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے، اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کر کے فارغ ہو چکے تھے کہ جو ہدایت و دستگاری کا سبب ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے، کیونکہ اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے نہیں چھپائی، اور کسی شے کو خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند بغیر کسی واضح علامت اور محکم نشان کے نہیں چھوڑا، جو ناپسند امور سے روکے اور پسندیدہ باتوں کی طرف دعوت دے۔ ان احکام کے متعلق اس کی خوشنودی و ناراضگی کا معیار زمانہ آئندہ میں بھی ایک رہے گا۔ یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی چیز پر رضامند نہ ہوگا کہ جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہو، اور نہ کسی ایسی چیز پر غضبناک ہوگا کہ جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا ہو۔ تمہیں تو بس یہی چاہیے کہ تم واضح نشانوں پر چلتے رہو اور تم سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دہراتے رہو،
وہ تمہاری ضروریات دنیا کا ذمہ لے چکا ہے اور تمہیں صرف شکر گزار رہنے کی ترغیب دی ہے، اور تم پر واجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو، اور تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کی ہے، اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو کہ تم جس کی نظروں کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیوں کے بال اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے، اگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ اسے جان لے گا، اور ظاہر کرو گے تو اسے لکھ لے گا، کیونکہ اس نے تم پر نگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ وہ کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیروں سے اجالے میں لے آئے گا، اور اس کے حسب دلخواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا، اور اسے اپنے پاس ایسے گھر میں کہ جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لاتا رہے گا۔ اس گھر کا سایہ عرش، اس کی روشنی جمال قدرت کی چھوٹ، اس میں ملاقاتی ملائکہ اور رفیق وہم نشین انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہیں۔ اپنی جائے باز گشت کی طرف بڑھو اور زیادہ عمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرو، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں، موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے۔ ابھی تو تم اس دور میں ہو کہ جس کی طرف پلٹنے کی تم سے قبل گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں۔ تم اس دار دنیا میں کہ جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے، مسافر راہ نورد ہے، اسے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے، اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں زاد کی مہیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ اس نرم و نازک کھال میں آتش جہنم کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں، تو پھر اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم نے ان کو دنیا کی مصیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے۔ کیا تم نے اپنے میں سے کسی ایک کو دیکھا ہے کہ وہ جسم میں کانٹا لگنے سے یا ایسی ٹھوکر کھانے سے کہ جو اسے لہو لہان کر دے، یا ایسی گرم ریت کی تپش سے کہ جو اسے جلا دے، کسی طرح بے چین ہو کر چیختا ہے؟ ذرا سوچو تو کہ اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب وہ جہنم کے دو آتشی تووں کے درمیان دہکتے ہوئے پتھروں کا پہلو نشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ جب مالک بغیر پاسبان جہنم آگ پر غضبناک ہوگا تو وہ اس کے غصے سے بھڑک کر آپس میں ٹکرانے لگے گی، اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کو توڑنے پھوڑنے لگیں گے، اور جب اسے جھڑکے گا تو اس کی جھڑکیوں سے تل ملا کر دوزخ کے دروازوں میں اچھلنے لگے گی۔ اے پیرے کہن سال کہ جس پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب آتشی توق گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گڑ جائیں گی، یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھا لیں گی۔ اے خدا کے بندو، اب جب کہ تم بیماریوں میں مبتلا ہونے اور تنگی و ضیق میں پڑنے سے پہلے صحت و فراخی کے عالم میں صحیح و سالم ہو، اللہ کا خوف کھا لو، اور اپنی گردنوں کو قبل اس کے کہ وہ اس طرح گروی ہو جائیں کہ انہیں چھڑایا نہ جا سکے چھڑانے کی کوشش کرو۔ اپنی آنکھوں کو بیدار اور شکموں کو لاغر بناؤ، میدان سعی میں اپنے قدموں کو کام میں لاؤ، اور اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرو، اپنے جسموں کو اپنے نفسوں پر نثار کر دو اور ان سے بخل نہ برتو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے قرض حسنہ دے تو خدا اس کے اجر کو دگنا کر دے گا اور اس کے لیے عمدہ جزا ہے۔ یاد رکھو، خدا نے کسی کمزوری کی بنا پر تم سے مدد نہیں مانگی اور نہ بے مائگی کی وجہ سے تم سے قرض کا سوال کیا ہے۔ اس نے تم سے مدد چاہی ہے باوجود یہ کہ اس کے پاس سارے آسمان و زمین کے لشکر ہیں، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے، اور تم سے قرض مانگا ہے حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں، اور وہ بے نیاز و لائق حمد و ثنا ہے۔ اس نے تو یہ چاہا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ تم اپنے اعمال کو لے کر بڑھو تاکہ اللہ کے ہمسایوں کے ساتھ اس کے گھر یعنی جنت میں رہو۔
وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ اللہ نے جنہیں پیغمبروں کا رفیق بنایا ہے اور فرشتوں کو ان کی ملاقات کا حکم دیا ہے اور ان کے کانوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ آگ کی اذیتوں کی بھنک ان میں نہ پڑے، اور ان کے جسموں کو بچائے رکھا ہے کہ وہ رنج اور تھکان سے دوچار نہ ہوں۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، میرے اور تمہارے نفسوں کے لیے اللہ ہی مددگار ہے، اور وہی میرے لیے کافی اور اچھا سازگار ہے۔ دوستو، اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز سے انسان کو آخرت کی فکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اس دنیا میں مسافر ہے، اس کا اصل ٹھکانہ جنت یا جہنم ہے، اور اس کے لیے تیاری اس دنیا میں کرنی ہے۔ دوستو، اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہم بتانے جا رہے ہیں، یہ خطبہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس خطبے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زمین و آسمان کے بعد پروردگار نے زمین کے سخت و نرم اور شور و شیریں حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہو گئی، اور پھر تری میں اس قدر گوندھا کہ لیس دار بن گئی، اور اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی، اعضاء بھی تھے اور جوڑ بند بھی۔ پھر اسے اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گئی، اور اس قدر سخت کیا کہ کھنکھنانے لگی، اور یہ صورتحال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقرار رہی، جس کے بعد اس میں ایک مالک نے اپنی روح کمال پھونک دی اور اسے ایسا انسان بنا دیا جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھیں اور فکر کے تصرفات بھی، کام کرنے والے اعضاء و جوارح بھی تھے، اور حرکت کرنے والے ادوات و آلات بھی، حق و باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی تھی، اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں، رنگ و روغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی۔ اسے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا جس میں موافق اجزاء بھی پائے جاتے تھے اور متضاد عناصر بھی، اور گرمی، سردی، تری، خشکی جیسی کیفیات بھی۔ پھر پروردگار نے ملائکہ سے مطالبہ کیا کہ اس کی امانت کو واپس کریں اور اس کی معہودہ وصیت پر عمل کریں، یعنی اس مخلوق کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کی کرامت کا اقرار کر لیں۔ چنانچہ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ آدمی کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ بھی کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اسے تعصب نے گھیر لیا اور بدبختی غالب آ گئی، اور اس نے آگ کی خلقت کو وجہ عزت اور خاک کی خلقت کو وجہ ذلت قرار دے دیا، مگر پروردگار نے اسے غضب الہی کے مکمل استحقاق، آزمائش کی تکمیل اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ کہہ کر مہلت دے دی کہ تجھے روز وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے آدم کو ایک ایسے گھر میں مسکن دیا جہاں کی زندگی خوشگوار اور مامون و محفوظ تھی، اور پھر انہیں ابلیس اور اس کی عداوت سے بھی باخبر کر دیا، لیکن دشمن نے ان کے جنت کے قیام اور نیک بندوں کی رفاقت سے جل کر انہیں دھوکہ دے دیا، اور انہوں نے بھی اپنے یقین محکم کو شک اور عزم مستحکم کو کمزوری کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور اس طرح مسرت کے بدلے خوف کو لے لیا، اور ابلیس کے کہنے میں آ کر ندامت کا سامان فراہم کر لیا۔ پھر پروردگار نے ان کے لیے توبہ کا سامان فراہم کر دیا اور اپنے کلمات رحمت کی تلقین کر دی، اور ان سے جنت میں واپسی کا وعدہ کر کے انہیں آزمائش کی دنیا میں اتار دیا جہاں نسلوں کا سلسلہ قائم ہونے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ان انبیاء کا انتخاب کیا جن سے وحی کی حفاظت اور پیغام کی تبلیغ کی امانت کا عہد لیا، اس لیے کہ آخری مخلوقات نے عہد الہی کو تبدیل کر دیا تھا، اس کے حق سے ناواقف ہو گئے تھے، اس کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیے تھے، اور شیطان نے انہیں معرفت کی راہ سے ہٹا کر عبادت سے یکسر جدا کر دیا تھا۔ پروردگار نے ان کے درمیان رسول بھیجے، انبیاء کا تسلسل قائم کیا تاکہ وہ ان سے فطرت کی امانت کو واپس لیں اور انہیں بھولی ہوئی نعمت پروردگار کو یاد دلائیں، تبلیغ کے ذریعے ان پر اتمام حجت کریں اور ان کی عقل کے دفینوں کو باہر لائیں،
اور انہیں قدرت الہی کی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ سروں پر بلند ترین چھت، یہ زیر قدم گہوارہ، یہ زندگی کے اسباب، یہ فنا کرنے والی اجل، یہ بوڑھا بنا دینے والے امراض اور یہ پے در پے پیش آنے والے حادثات۔ اس نے کبھی اپنی مخلوقات کو بنی مرسل یا کتاب منزل یا حجت لازم یا طریق واضح سے محروم نہیں رکھا ہے۔ ایسے رسول بھیجے ہیں جنہیں نہ عدد کی قلت کام سے روک سکتی تھی اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت۔ ان میں جو پہلے تھا اس کو بعد والے کا حال معلوم تھا، اور جو بعد میں آیا اسے پہلے والے نے پہنچوا دیا تھا۔ اور یوں ہی صدیاں گزرتی رہیں اور زمانے بیتتے رہے، آباء و اجداد جاتے رہے اور اولاد و احفاد آتے رہے، یہاں تک کہ مالک نے اپنے وعدے کو پورا کرنے اور اپنے نبوت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، جن کے بارے میں انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا جا چکا تھا اور جن کی علامتیں مشہور اور ولادت مسعود و مبارک تھی۔ اس وقت اہل زمین متفرق مذاہب، منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامزن تھے۔ کوئی خدا کو مخلوقات کی شبیہ بتا رہا تھا، کوئی اس کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا اور کوئی دوسرے خدا کا اشارہ دے رہا تھا۔ مالک نے آپ کے ذریعے سے سب کو گمراہی سے ہدایت دی اور جہالت سے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی ملاقات کو پسند کیا اور انعامات سے نوازنے کے لیے اس دار دنیا سے بلند کر لیا۔ آپ کو مصائب سے نجات دلا دی اور نہایت احترام سے اپنی بارگاہ میں طلب کر لیا، اور امت میں ویسا ہی انتظام کر دیا جیسا کہ دیگر انبیاء نے کیا تھا، کہ انہوں نے بھی قوم کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا جس کے لیے کوئی واضح راستہ اور مستحکم نشان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے درمیان تمہارے پروردگار کی کتاب یعنی قرآن کو چھوڑا ہے، جس کے حلال و حرام، فرائض و فضائل، ناسخ و منسوخ، رخصت و عزیمت، خاص و عام، عبرت و امثال، مطلق و مقید، محکم و متشابہ سب کو واضح کر دیا تھا۔ مجمل کی تفسیر کر دی تھی، گتھیوں کو سلجھا دیا تھا۔ اس میں بعض آیات ہیں جن کا علم عہد لیا گیا ہے اور بعض سے ناواقفیت کو معاف کر دیا گیا ہے۔ بعض احکام کے فرض کا کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اور سنت سے ان کے منسوخ ہونے کا علم حاصل ہوا ہے، یا سنت میں ان کے وجوب کا ذکر ہوا ہے، جبکہ کتاب میں ترک کرنے کی آزادی کا ذکر تھا۔ بعض احکام ایک وقت میں واجب ہوئے ہیں اور مستقبل میں ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے محرمات میں بعض پر جہنم کی سزا سنائی گئی ہے اور بعض گناہ صغیرہ ہیں جن کی بخشش کی امید دلائی گئی ہے۔ بعض احکام ہیں جن کا مختصر بھی قابل قبول ہے اور زیادہ کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ دوستو، حج بیت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، پروردگار نے تم لوگوں پر حج بیت الحرام کو واجب قرار دیا ہے، جس سے لوگوں کے لیے قبلہ بنایا، اور جہاں لوگ پیاسے جانوروں کی طرح بے تابانہ وارد ہوتے ہیں اور ویسا انس رکھتے ہیں جیسے کبوتر اپنے آشیانے سے رکھتا ہے۔ حج بیت اللہ کو مالک نے اپنی عظمت کے سامنے جھکنے کی علامت اور اپنی عزت کے ایقان کی نشانی قرار دیا ہے۔ اس نے مخلوقات میں سے ان بندوں کا انتخاب کیا ہے جو اس کی آواز سن کر لبیک کہتے ہیں اور اس کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کے موقف میں وقوف کیا ہے اور طواف عرش کرنے والے فرشتوں کا انداز اختیار کیا ہے۔ یہ لوگ اپنی عبادت کے معاملے میں برابر فائدے حاصل کر رہے ہیں اور مغفرت کے وعدہ گاہ کی طرف تیزی سے سبقت کر رہے ہیں۔ پروردگار نے کعبے کو اسلام کی نشانی اور بے پناہ افراد کی پناہ گاہ قرار دیا ہے، اس کے حج کو فرض کیا ہے اور اس کے حق کو واجب قرار دیا ہے۔ تمہارے اوپر اس گھر کی حاضری کو لکھ دیا ہے اور صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جس کے پاس بھی اس راہ کو طے کرنے کی استطاعت پائی جاتی ہو۔ دوستو، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف خطبات ملاحظہ کر رہی ہیں۔ اب آپ کو جو خطبہ ہم بتانے والے ہیں، یہ خطبہ سفین سے واپسی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کا ایک حصہ ہے، جس میں بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت لوگوں کے حالات،
آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور دوسرے افراد کی کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے، اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں کہ میں اسی کی کفایت و کفالت کا محتاج ہوں۔ وہ جسے ہدایت دے دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس کا وہ دشمن ہو جائے اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ جس کے لیے وہ کافی ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس حمد کا پلہ ہر باوزن شے سے گراں تر ہے، اور یہ سرمایہ ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ وہ گواہی ہے جس کے اخلاص کا امتحان ہو چکا ہے اور جس کا نچوڑ عقیدے کا جز بن چکا ہے۔ میں اس گواہی سے تا حیات وابستہ رہوں گا اور اسی کو روز قیامت کے ہولناک مراحل کے لیے ذخیرہ بناؤں گا۔ یہی ایمان کی مستحکم بنیاد ہے، اور یہی نیکیوں کا آغاز ہے، اور اسی میں رحمان کی مرضی اور شیطان کی تباہی کا راز مضمر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ انہیں پروردگار نے مشہور دین، معصور نشانی، روشن کتاب، ضیاء پاش نور، چمکدار روشنی اور واضح امر کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ شبہات زائل ہو جائیں اور دلائل کے ساتھ حجت تمام کی جا سکے، آیات کے ذریعے ہوشیار بنایا جا سکے اور مثالوں کے ذریعے ڈرایا جا سکے۔ یہ بعثت اس وقت ہوئی ہے جب لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جن سے رسومات دین ٹوٹ چکی تھیں، یقین کے ستون ہل گئے تھے، اصول میں شدید اختلاف تھا اور امور میں سخت انتشار، مشکلات سے نکلنے کے راستے تنگ و تاریک ہو گئے تھے، ہدایت گمنام تھی اور گمراہی برسر عام، رحمان کی معصیت ہو رہی تھی اور شیطان کی نصرت، ایمان یکسر نظر انداز ہو گیا تھا، اس کے ستون گر گئے تھے اور آثار ناقابل شناخت ہو گئے تھے، راستے مٹ گئے تھے اور شاہراہیں بے نشان ہو گئی تھیں۔ لوگ شیطان کی اطاعت میں اس کے راستے پر چل رہے تھے۔ یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں پیروں تلے رون دیا تھا اور سموں سے کچل دیا تھا اور خود اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ فتنوں میں حیران و سرگرداں اور جاہل و فریب خوردہ تھے۔ پروردگار نے انہیں اس گھر یعنی مکہ میں بھیجا جو بہترین مکان تھا لیکن بدترین ہمسائے، جن کی نیندیں بیدار تھیں اور جن کا سرما آنسو، سرزمین جہاں عالم کو لگام لگی ہوئی تھی اور جاہل محترم تھا۔ یہ لوگ راز الہی کی منزل اور امر دین کا ملجا و ماوا ہیں، یہی علم خدا کے مرکز اور حکم خدا کی پناہ گاہ ہیں۔ کتابوں نے یہیں پناہ لی ہے اور دین کے یہی کوہ گراں ہیں، انہی کے ذریعے پروردگار نے دین کی پشت کی کجی سیدھی کی ہے اور انہی کے ذریعے اس کے جوڑ بند کے ریشے کا علاج کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان لوگوں نے فجور کا بیج بویا ہے اور اسے غرور کے پانی سے سینچا ہے اور نتیجے میں ہلاکت کو کاٹا ہے۔ یاد رکھو کہ آل محمد پر اس امت میں کس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ان لوگوں کو ان کے برقرار دیا جا سکتا ہے جن پر ہمیشہ ان کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آل محمد دین کی اساس اور یقین کا ستون ہے، ان سے آگے بڑھ جانے والا پلٹ کر انہی کی طرف آتا ہے اور پیچھے رہ جانے والا بھی ان سے آ کر ملتا ہے۔ ان کے پاس حق ولایت کی خصوصیات ہیں اور انہی کے درمیان پیغمبر کی وصیت اور ان کی وراثت ہے۔ اب جبکہ حق اپنے اہل کے پاس واپس آ گیا ہے اور اپنی منزل کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا ایک حصہ بتاتے ہیں جو فصیح ترین کلمات میں شمار ہوتا ہے اور جس میں لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لایا گیا ہے۔ طلحہ و زبیر کی بغاوت اور قتل عثمان کے پس منظر میں فرمایا، تم لوگوں نے ہماری ہی وجہ سے تاریکیوں میں ہدایت کا راستہ پایا ہے اور بلندی کے کوہان پر قدم جمائے ہیں، اور ہماری ہی وجہ سے اندھیری راتوں سے اجالے کی طرف باہر آئے ہو۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو پکارنے والے کی آواز نہ سن سکیں، اور وہ لوگ بھلا دھیمی آواز کو کیا سن سکیں گے جن کے کان بلند ترین آوازوں کے سامنے بھی بہرے ہی رہے ہوں۔
مطمئن دل وہی ہوتا ہے جو یاد الہی اور خوف خدا میں مسلسل دھڑکتا رہتا ہے۔ میں روز اول سے تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں فریب خوردہ لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں۔ مجھے تم سے دینداری کی چادر نے پوشیدہ کر دیا ہے، لیکن صدق نیت نے میرے لیے تمہارے حالات کو آئینہ کر دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے گمراہی کی منزلوں میں حق کے راستوں پر قیام کیا ہے، جہاں تم ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن کوئی رہنما نہ تھا، اور کنواں کھودتے تھے لیکن پانی نصیب نہ ہوتا تھا۔ آج میں تمہارے لیے اپنی اس زبان خاموش کو گویا بنا رہا ہوں جس میں بڑی قوت بیان ہے۔ یاد رکھو کہ اس شخص کی رائے گم ہو گئی ہے جس نے مجھ سے روگردانی کی ہے۔ میں نے روز اول سے آج تک حق کے بارے میں کبھی شک نہیں کیا۔ میرا سکوت مثل موسیٰ ہے۔ موسیٰ کو اپنے نفس کے بارے میں خوف نہیں تھا۔ انہیں دربار فرعون میں صرف یہ خوف تھا کہ کہیں جاہل جادوگر اور گمراہ حکام عوام کی عقلوں پر غالب نہ آ جائیں۔ آج ہم سے حق و باطل کے راستے پر آمنے سامنے ہیں، اور یاد رکھو جسے پانی پر اعتماد ہوتا ہے وہ پیاسا نہیں رہتا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان ابن حرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ، تفرقہ و انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پروبال کے ساتھ اٹھے اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے، اور اسی طرح خلق خدا کو بدامنی سے راحت میں رکھے۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ افسوس اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کی نشیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں۔ خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنووں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھر آتی ہیں۔ دوستو، اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کا ایک حصہ جس میں اپنی اور بعض مخالفین کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اس سے مراد اہل جمل ہیں۔ فرمایا وہ رعد کی طرح گرجے اور بجلی کی طرح چمکے، مگر ان دونوں باتوں کے باوجود بزدلی ہی دکھائی، اور ہم جب تک دشمن پر ٹوٹ نہیں پڑتے گرجتے نہیں، اور جب تک عملی طور پر برس نہیں لیتے لفظوں کا سیلاب نہیں بہاتے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کا ایک حصہ جس کا مقصد شیطان ہے یا شیطان صفت کوئی گروہ ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے سوار و پیادے سمیٹ لیے ہیں۔ میرے ساتھ یقیناً میری بصیرت ہے، نہ میں نے خود جان بوجھ کر کبھی اپنے کو دھوکہ دیا اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا۔ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایک ایسا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں۔ انہیں ہمیشہ کے لیے نکلنے یا نکل کر پھر واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیا تو ان سے فرمایا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا سر اللہ کو عاریتاً دینا، اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا، اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے ایک خطبے میں جنگ جمل کے بعد اہل بصرہ کی مذمت یوں فرمائی ہے، تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے کے تابع تھے، وہ بلبلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، اور وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم پست اخلاق و عہد شکن ہو، تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، تمہاری سرزمین کا پانی تک شور ہے، تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔
وہ آنے والا منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، جبکہ تمہاری مسجد یوں نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سینہ، یہاں تک کہ اللہ نے تمہارے شہر پر، اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا اور وہ اپنے رہنے والوں سمیت ڈوب چکا ہوگا۔ دوستو، یہی مضمون ایک اور روایت میں یوں بیان ہوا ہے: خدا کی قسم تمہارا شہر غرق ہو کر رہے گا، اس حد تک کہ اس کی مسجد کشتی کے اگلے حصے یا سینے کے بل بیٹھے ہوئے شتر مرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے جیسے پانی کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ، اور ایک اور روایت میں اس طرح ہے: تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں سے مٹی کے لحاظ سے گندا اور بدبودار ہے، یہ سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ برائی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس میں پائے جاتے ہیں، جو اس میں آ پہنچا وہ اپنے گناہوں میں اسیر ہے، اور جو اس سے چل دیا عضو الہی اس کے شریک حال ہے۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب سے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کے کنگروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے سمندر کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ دوستو، اس کے علاوہ جب مدینے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہوئی تو یوں خطبہ فرمایا: میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقوی شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ آج تمہارے لیے وہی آزمائش دور پلٹ آیا ہے جو رسول کی بعثت کے وقت تھا۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہوبالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے کہ جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح غلط ملت کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا، یہاں تک کہ تمہارے ادنا نے اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے، اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ اس سرکش گھوڑوں کی مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو، اور باغیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں، اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پڑیں، اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کی مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو۔ اس طرح کے باغیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں، اور وہ انہیں با اطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں۔ ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل، اور کچھ حق والے ہوتے ہیں، کچھ باطل والے۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی بہت ہوتا رہا ہے، اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے، فرمایا جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہو، اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی۔ جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار، اسے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو ارادتاً کوتاہی کرنے والا ہو اسے تو دوزخ ہی میں گرنا ہے۔ دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں، اور درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں، اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا، اور اسی کی طرف آخر کار بازگشت ہے۔ جس نے غلط عدن کیا وہ تباہ و برباد ہوا، اور جس نے افطرا باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت یعنی عمل بے آب و خشک نہیں رہتی۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو۔ توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ دوستو یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات میں بڑی فصاحت پائی جاتی ہے، اس لیے ان خطبات کو غور سے سننے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر خطبے میں جو باتیں ہیں بہت گہری ہیں، اور ان کے مطالب بھی بہت گہرے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ ملاحظہ فرمائیں جو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔
فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض 2 شخص ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، یعنی اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہو، بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے، وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کے ہدایت سے برگشتہ ہے، وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے، وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا، وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے اور امن و آشتی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں، وہ ایسی بے سود باتوں کے سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے، وہ لایانی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لیے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھر اس یقین پر بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح مکڑی خود ہی اپنے جالے کے اندر، وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اور غلط جواب ہو تو اسے یہ توقع رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو۔ وہ جہالتوں میں بھٹکنے والا جاہل اور اپنی نظر کے دھندلا پن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے، نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا نہ اس کی تہ تک پہنچا۔ وہ روایات کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو۔ خدا کی قسم وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کیا گیا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اعتنا علم ہی نہیں قرار دیتا، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے، اور جب بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں۔ اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں ہی مر جاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے۔ ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔ دوستو، اس خطبے کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء کے مختلف الآراء ہونے کی مذمت میں فرمایا، جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بائینہ دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی سب رائےوں کو صحیح قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ انہیں غور تو کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کے حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمداً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا، یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
چنانچہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے، اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ ظلمت اور جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خطبے میں علماء کے اختلاف پر واضح طور پر تنقید فرمائی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاکید یہ ہے کہ فیصلے قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، قرآن سے ہٹ کر نہیں ہونے چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کوفہ پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اشعث ابن قیس نے آپ کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ بات تو آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف پڑتی ہے۔ تو حضرت نے اسے نگاہ غضب سے دیکھا اور فرمایا، تجھے کیا معلوم کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف جاتی ہے؟ تجھ پر اللہ کے پھٹکار اور لعنت۔ جولاہے کا بیٹا جولاہا اور کافر کی گود میں پلنے والا منافق ہے۔ تو ایک دفعہ کافروں کے ہاتھوں میں اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسیر ہوا، لیکن تجھ کو تیرا مال اور حسب اثار سے نہ بچا سکا، اور جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے اور اس کی طرف موت کو دعوت اور ہلاکت کا بلاوا دے، وہ اسی قابل ہے کہ قریبی اس سے نفرت کریں اور دور والے بھی اس پر بھروسہ نہ کریں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اشعث ایک دفعہ کفر کے زمانے میں اور ایک دفعہ اسلام کے زمانے میں اسیر کیا گیا تھا۔ رہا حضرت کا یہ ارشاد کہ جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے، تو اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اشعث کو خالد ابن ولید کے مقابلے میں یمامہ میں پیش آیا تھا، کہ جہاں اس نے اپنی قوم کو فریب دیا تھا اور ان سے چال چلی تھی، یہاں تک کہ خالد نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس واقعے کے بعد اس کی قوم والوں نے اس کا لقب اور فنار رکھ دیا، اور یہ ان کے محاورے میں غدار کے لیے بولا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سے قیمتی خطبات ہیں، لیکن ان سب کا تذکرہ اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ آج کے لیے انہی خطبات پر اکتفا کرتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔